خدا کے خاطر کے لیے. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. میری طرف سے آپ سب کو میں بہت بہت سلام. آپ میں سے سب پر میں خداوند یسوع کی سلامتی چاہتا ہوں. تو آئے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں. میرے پاس آج بہت خاص کلام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں صرف 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے آپ بات کریں. خداوند سے کہیں خداوند میرے ساتھ بات کر، میرے ساتھ کلام کر، میرے حالاتوں کے مطابق کلام کر، میری شخصی زندگی کے مطابق کلام کر. کیونکہ وہ کلام میں کہتا ہے کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے گی. میری تقریر شبنم کی مانند برسے گی. فرما خداوند، کیونکہ تیرے بندے اور تیری بندیاں کیا بڑے کیا چھوٹے، ہم سب تیری آواز کے شنوا ہوتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. میرے ساتھ کلام مقدس میں سے اس کا 6واں باب نکالیں. عیسائیٰ نبی کی کتاب اس کا 6واں باب. انبیاء اکبر میں عیسائیٰ نبی کا شمار ہوتا ہے اور میرے میسیج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے God needs a messenger. خداوند کو ایک منادی کرنے والے کی ضرورت ہے. اور تلاوت کروں گا میں اس کی پہلی آیت سے. عیسائیٰ نبی کا 6واں باب لکھا ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی. عیسائیٰ کہہ رہا ہے میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئے. دوسری آیت اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. چوتھی آیت اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. تب میں بول اٹھا. عیسائیٰ نبی کہتا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے. آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے 6 آیت میں اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے اسے میرے منہ کو چھوا اور کہا اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. لاسٹ آیت اس کی ہے اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، اس کا قبول کیا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. تو میرے میسیج کا ٹائٹل ہے God needs a messenger. خداوند کو ایک منادی کرنے والے کی ضرورت ہے. عیسائیٰ نبی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انبیاء اکبر میں اس کا شمار ہوتا ہے اور پرانے عہد نامے میں عیسائیٰ نبی نے بہت طویل طریقے سے یسوع مسیح کی آمد کی نبوت کی. اس نے مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں نبوتیں کی ہیں اور اس کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی. تو جب عیسائیٰ کے نبوت کا دور چل رہا تھا اس وقت یہودا کے اندر عزیہ ایک بادشاہ تھا جو کہ طاقتور بادشاہ تھا، جو کہ زوراور بادشاہ تھا. اور اس کے متعلق کلام میں لکھا ہے جب تک عزیہ بادشاہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا خداوند اس کے ساتھ رہا. اور جب عزیہ بادشاہ نے وفات پالی اس کے بعد اس کا جو بیٹا اس کے تخت پر بیٹھا، یہودا کے تخت پر بیٹھا، وہ اپنے باپ کی طرح نہ تو خدا سے ڈرتا تھا، نہ اس کے اندر وہ طاقت تھی، نہ اس کے اندر وہ روب تھا، نہ دبدبا تھا. ارد گرد کی
کی قومیں جیسے اس کے باپ سے ڈرتی تھی، عزیہ بادشاہ کے بیٹے سے اس طرح نہیں ڈرتی تھی۔ اب یہودی پریشان تھے، عزیہ بادشاہ وفات پا چکا ہے، ہمارے ارد گرد دشمن ہے، اب کیا بنے گا؟ اس وقت خداوند نے اپنے بندے کو اپنا ایک ویژن دیا، اپنی ایک رویا دی کہ تم زمین پر نظر کر رہے ہو، تم دنیاوی گھوڑوں اور رتھوں پر نظر کر رہے ہو، پر دیکھو میں بلندی پر تخت نشین ہوں۔ اس نے خداوند کی رویا دیکھی، اس نے قادر مطلق خدا کو ایک تخت پر بڑی اونچائی پر بیٹھے دیکھا، اور چونکہ خداوند نے کچھ بولا نہیں لیکن میسج تھا کہ میں اب بھی تخت نشین ہوں۔ تم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہو لیکن میں بلندیوں پر تخت نشین ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کے اندر ہمارے لیے ہے، آپ میں سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج خداوند کا آپ کے لیے کلام ہے۔ یسایہ نے خداوند کو کب دیکھا؟ جب عزیہ بادشاہ نے وفات پائی۔ اس کے اندر آپ کے لیے میسج ہے، جب تک آپ اپنی زندگیوں میں اپنی ایفرٹس پر، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، کسی انسان پر توکل کریں گے، تب تک آپ خداوند کے ہاتھ کو توکل کرنا ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے جو خداوند پر توکل کرتا ہے، خداوند کے طالب کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ آج میں جانتا ہوں کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، میرے ارد گرد بہت سی مشکلات ہیں، لیکن خداوند سب سے پہلی بات آج اپنے کلام میں سے کر رہا ہے، تمہاری نظریں کہاں پر ہیں؟ کیا تم زمین کو دیکھتے ہو؟ کیا تو انسان کے زور بازو پر توکل کرتا ہے؟ خداوند آج آپ کے ساتھ بھی لٹرلی کہہ رہا ہے، میں بلندیوں پر تخت نشین ہوں۔ ہاللیلویا۔ دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، ہم آسمان میں ورشپ کا سٹائل دیکھتے ہیں۔ سرافیم فرشتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ سرافیم فرشتے یہ وہ جاندار ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے تخت کے سامنے رہتے ہیں۔ اور سرافیمز کے لیے انگلش میں ٹرانسلیشن ہے دا فیری ونس، یعنی کہ آگ سے بھرے ہوئے فرشتے۔ یسایہ نبی نے ان کو دیکھا، خدا کے تخت کے سامنے ان جانداروں کو دیکھا کہ یہ خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز اس نے دیکھی، ان کے 6 پر ہیں، 2 سے انہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے ہیں، خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ کیونکہ تخت کے اندر سے جلال نکلتا ہے، تخت کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، تخت کے اندر سے نور نکلتا ہے، اور اس نور کی، اس جلال کی برداشت نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ اندر سے باہر سے نور ہی نور ہے، وہ ایسے نور میں رہتا ہے جہاں پر کسی آدمی کی رسائی نہیں ہے۔ اور ان فرشتوں پر ہم غور کرتے ہیں، اگرچہ اتنی قربت خدا کی اس کے سامنے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیوملٹی کے اندر اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور خداوند کلام میں صرف ایک بات کہتا ہے، فقط میرے دیدار کے طالب رہو، میرے چہرے کی تلاش کرو۔ خداوند نے اسرائیلیوں کو کہا کہ اپنے بچوں کو آپ ایسے برکت دو کہ اسرائیل کا خدا اپنے چہرے کا نور تجھ پر جلوہ گر فرمائے۔ جب اس کا نور برستا ہے، جب اس کا نور کسی چیز پر آتا ہے تو تاریکی جاتی جاتی ہے، کیونکہ اندھیرے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اندھیرا وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر نور نہیں ہوتا، لیکن جب نور آ جاتا ہے تو اندھیرا جاتا رہتا ہے۔ حقیقی نور جس سے ہر ایک چیز روشن ہے دنیا میں آیا، اور دنیا نے نور سے زیادہ تاریکی کو قبول کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے چہرے کی تلاش کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی روشنی آپ پر پڑے، اور جیسے یہ فرشتے ہمبل ہیں خدا کی حضوری میں، ہمیشہ ہمبل رہیں۔ 2 سے پیروں کو ڈھانپا ہوا ہے اور 2 سے اڑتے ہیں۔ پیروں کو ڈھانپا ہے کیونکہ خدا نے موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ
تو جہاں پر جس زمین پر کھڑا ہے اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک جگہ ہے۔ اس لیے یہ فرشتے خداوند کی حضوری میں ہیں اور اپنے پیروں کو ڈھانپا ہوا ہے کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ ہم کو بتایا جاتا ہے جب آپ نے چرچ کے اندر آنا ہے جوتی اتار کر آنا ہے، کیونکہ چرچ پاک جگہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا اسپرچل لے لیں، خداوند کی حضوری کے اندر ہم آتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں اور دنیا کی حضوری میں رہیں، ارے وہ تو پاک خدا ہے۔ ان فرشتوں پر نظر کریں، فرشتوں نے اپنے پیر ڈھانپے ہوئے ہیں، تو کیا ہم کو واجب نہیں کہ ہم بھی اپنے پیروں کو پاک صاف رکھیں، دو راہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور صرف ایک راہ پر چلیں، کیونکہ خداوند پاک خدا ہے۔ تیسری چیز جس کے اوپر میں بولنا چاہتا ہوں، ورشپ ان ہیون۔ فرشتوں کی ورشپ دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں خدا کو؟ قدوس 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 رب الافواج ہے۔ مکاشفے کی کتاب کے اندر چلے جائیں، ادھر بھی سیم سٹائل آف ورشپ ہے، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ فرشتے خدا کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں رینک دے دے، ہمیں کوئی اپر رینک دے دے، یہ خدا کو اس کی ذات کے لیے بتا رہے ہیں کہ خدا وہ تو پاک ہے، تو خدا ہے اس لیے پاک ہے، نہ تو انسان پاک ہے۔ اور فرشتے اس لیے خدا کو پاک کہتے ہیں، ہم تجھے اور جاننا چاہتے ہیں، ہم تیری ورشپ کرتے ہیں۔ اور خداوند آج لٹرلی اپنے کلام میں سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اگرچہ آپ کے حالات کیسے بھی ہیں لیکن آپ بھی خداوند کو کہنا شروع کریں گے، قدوس ہے تو، قدوس ہے تو، قدوس ہے تو آگے آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی ورشپ سے آستانوں کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئی۔ اس لیے جب آپ اپنے حالاتوں پر خداوند کو اٹھاتے ہیں، جب آپ اپنے حالاتوں کو نہیں بلکہ اپنے بادشاہ کو جو تخت پر بلندیوں پر تحت نشین ہے، جب آپ اس کو اٹھانا شروع کریں گے، آپ کی زندگی کے آستانوں کی بنیادیں، آپ کے دکھوں کے آستانوں کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند قدوس خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چند باتیں بس میں اور کروں گا، نیکسٹ میسج کے اندر نیکسٹ پوائنٹ کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ نبی خدا کا پاک نبی تھا اور خداوند کا پروفیٹک کلام اس کے منہ کے اندر تھا۔ 5واں چیپٹر پڑھیں، ادھر یہی نبی ہے جو دوسروں پر افسوس کر رہا ہے۔ افسوس تم پر جو بدی کو نیکی کہتے ہو، افسوس تم پر جو میں متولے ہو جاتے ہو، افسوس تم پر، افسوس تم پر، دوسروں پر افسوس کر رہا ہے۔ لیکن 5ویں آیت میں ہم پڑھیں، کہتا ہے مجھ پر افسوس، کیونکہ میں نے رب الافواج کو دیکھا ہے۔ دوسروں پر افسوس کرنے والا خدا کا سچا نبی، جب اس نے خدا کی ریا دیکھی، جب اس نے خدا کی پاکیزگی دیکھی، تب خود پر افسوس کرنا شروع ہو گیا۔ کیوں افسوس کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بنی آدم کی شکستگی نظر آتی ہے۔ میں تو نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں، میں تو ناپاک لب والے لوگوں میں رہتا ہوں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کلام کہتا ہے خدا نے نیچے نظر کی تاکہ دیکھے کوئی راست باز، کوئی خدا کا طالب، کوئی نیکوکار، اور خدا کو ایک بھی نہیں ملا۔ تو اس نبی کی لائف سے آج ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ خداوند کے آگے ہمبل رہیں۔ ہم بعضوں کا ڈیزائر کرتے ہیں، میں خداوند تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے اور پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نبی پر غور کریں، جیسے جیسے یہ زمین پر ہے اور اس نے قدم یہ جرت نہیں کی کہ رب الافواج کے تخت تک جائے، یہ نے جیسے خداوند اس کے قریب آیا، یہ اتنا ہی اپنے پر افسوس کرنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اس میں سے بھی خداوند آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جو آپ لوگوں میں سے بات کر خدا سے دعا کرتے ہیں، مجھے پاک کر، مجھے نیکسٹ لیول پر لے کر جا، میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ جتنا جتنا آپ خداوند کے قریب جاتے ہیں، اتنے ہی آپ کو اپنی زندگی کے اندر آپ کی کمزوریاں نظر آتی ہیں، آپ کے گناہ نظر آتے ہیں، کیونکہ نور کیا کرتا ہے؟ تاریکی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس لیے جتنا جتنا ہم اس کے قریب جاتے ہیں، خداوند کی روشنی ہمارے اوپر آتی ہے، اور اتنا ہی وہ ہمیں اس لیے کنوکٹ نہیں کرتا
کہ ہمیں نقصان پہنچائے، بلکہ وہ ہمیں ان بدیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جتنا زیادہ نور کے اندر چلیں گے اتنا زیادہ ہی خداوند آپ کو کنوکٹ کرے گا، اتنا زیادہ وہ آپ کو پاک کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اب 2 باتیں کروں گا اور یہ میرے دل پر بوجھ ہے، اور میں اس کا پروفیٹک، ویسے تو یہ سارا کلام نبوتی ہے، لیکن یہ آنورڈز جو کلام ہے یہ آپ کی زندگیوں کے لیے بولے گا۔ یسایہ نبی نے اقرار کیا، اور اس کے اقرار کے رسپانس میں کیا ہوا؟ سرافیم خدا کے دستے پناہ سے، مذبح سے ایک کوئلہ لے کر، آگ کا کوئلہ لے کر اڑتا ہوا یسایہ نبی کے پاس آیا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لب کو چھو لیا، تیری بدکاری جاتی رہے۔ 2 طرح کے لوگوں سے میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے کبھی خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ نمبر 2 وہ کیٹیگری ہے جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ خداوند کے لوگ ہیں، لیکن ابھی تک آپ منسٹری کے اندر لانچ نہیں ہوئے، ابھی تک آپ اپنی کالنگ کے اندر لانچ نہیں ہوئے۔ تو خداوند کا کلام آپ کے لیے ہے، جیسے یسایہ نبی خدا کے سامنے ہمبل ہو گیا، خدا کے سامنے فروتن ہو گیا، اور اس نے مان لیا، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اس نے اپنی بدی کا اقرار کر لیا، تو خداوند نے اس کی بدی کو معاف کر دیا، اور جو شعلہ اس کے لب کو ٹچ ہوا یسوع مسیح کے خون کی تصویر ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن وہ فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہوں، کرسچن گھر کے اندر پیدا ہونے سے آپ مسیحی نہیں ہوتے، کسی پاسٹر کے بیٹے یا بیٹی ہونے سے آپ مسیحی نہیں بنتے، آپ مسیحی تب بنتے ہیں جب آپ کے اندر یسایہ کی طرح کنوکشن آتی ہے۔ ہم خداوند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خداوند کے نور میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع کے لہو کے بغیر اس کے نور میں جانے کی جرات کریں گے تو ہم جل جائیں گے۔ میں نے اپنے پچھلے سرمن میں ایک ایگزامپل دی، سورج کو زمین سے دیکھتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں آنکھوں میں چبھتی ہے، جتنا جتنا ہم سورج کے قریب جاتے ہیں ایک پوائنٹ آتا ہے جب سورج ہم کو جلا دے گا۔ خداوند اس قدر پاک ہے۔ کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ انجیل کے اندر لکھا ہے کسی نے خدا کو نہیں جانا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ یونانی کے اندر اس کا جو ترجمہ آتا ہے کہ کسی نے خدا کو جانا ہی نہیں کہ زندہ رہ سکے۔ خداوند نے اپنی انجیل، اپنا کلام، اپنا بیٹا اس زمین پر بھیجا تاکہ انسان جس کو اپنی صورت پر بنایا ہے، انسان خدا کے قریب آ سکے۔ لیکن اس کے لیے خداوند کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج خداوند آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، آج خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر بول رہا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں، جن کا یہ سوال ہے، خداوند مجھے کیسے خداوند استعمال کر سکتا ہے؟ ارے خداوند تجھے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خداوند کو میسنجرز چاہیے، خداوند کو منادی کرنے والا چاہیے، اس کے پیار کو آگے لے کر جانے والے لوگ چاہیے۔ اور آپ کیسے اس کے پیار کو آگے لے کر جا سکتے ہیں جب تک پہلے آپ خود اس کے پیار کا تجربہ نہیں کرتے۔ یسایہ کو دیکھا ہے کہ جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، خدا کا رحم اس پر برسا، خدا کا ترس اس پر برسا، اور اس نے کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹیسٹ کریں اس کلام کے مطابق۔ آپ کی زندگی کے اندر پرائڈ ہے تو خداوند چاہتا ہے اس حصے کو مذبح کے اوپر رکھے تاکہ اس کی آگ ہے۔ ایک خدا کے خادم ہیں ڈاکٹر ٹپٹ، ایونجلسٹ ہیں، کہتے ہیں میں شروع سے جانتا تھا خدا کا میری زندگی کے لیے بلاوا ہے، اور میں کہتا تھا جیسے خدا نے بلی گرام کو استعمال کیا ویسے خدا مجھے بھی استعمال کرے۔ پرائڈ آ گیا، اس لیول کی خدمت چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ جب تک تو اپنی زندگی سے یہ پرائڈ نہیں نکالے گا، جب تک تو اپنی زندگی کی یہ پرائڈ میرے مذبح پر نہیں رکھے گا، تب تک میں تجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے خداوند آپ میں سے آپ جانتے ہیں، آپ کی زندگی میں اگر پرائڈ ہے، اگر آپ چکر بازیاں کرتے ہیں، تو خداوند کہہ رہا ہے اس کو، پیس کو
मज़बा पर रखो, क्योंकि खुदा ने आपके साथ कलाम किया है। पुराने अहदनामे के अंदर कुर्बानियों का जिक्र है। एक कुर्बानी थी सौतनी कुर्बानी, और जब तक गोश्त के सारे हिस्से को मज़बा पर नहीं रखा जाता था, खुदावंद उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इस कलाम में से खुदावंद आज आप में से बहुत से लोगों को मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप अपनी कॉलिंग के अंदर मूव करें, लेकिन कंडीशन यशायाह की तरह आपने गुनाह का इकरार करें। यशायाह की तरह पहले उस लहू को अपने होंठों पर, अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से पर लगाएं जहाँ पर गुनाह है, और आप देखेंगे कि खुदावंद आपके आज के बाद, इस कलाम के बाद, अगर आप रिसीव करते हैं तो आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, आप अपनी कॉलिंग के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। क्योंकि खुदावंद का एक पैगाम है। जब यशायाह ने अपने गुनाह का इकरार किया, खुदावंद की आवाज़ कब आई? जब उसने अपने गुनाह का इकरार किया। मैं किसको भेजूं? कौन मेरी तरफ से जाएगा? आज खुदावंद इस चर्च के अंदर भी ये सवाल कर रहा है, मैं किसको भेजूं? कौन मेरी तरफ से जाएगा? हर जनरेशन के लिए खुदावंद के पास एक मैसेज है। यशायाह की जनरेशन के लिए खुदा के पास एक मैसेज था, आपके लिए खुदावंद के पास एक मैसेज है। खुदावंद आपको मैसेज देना चाहता है, खुदावंद आपको भेजना चाहता है, खुदावंद आपके घर वालों के लिए आपको मैसेज देना चाहता है, खुदावंद आपके काम वाली जगह के लिए आपको मैसेज देना चाहता है। क्योंकि उसने मेल मिलाप का काम किनके सुपुर्द किया है? अपने बुर्गजीदों के सुपुर्द किया है। और खुदावंद आज लिटरली आपके साथ ये कलाम कर रहा है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ दुआ करें या दुआ करवाएं, वो चाहता है दूसरों तक उसके मैसेज को लेकर जाएं, दूसरों तक उसके प्यार को लेकर जाएं। और इस कलाम को मैं एंड करूँगा। आगाज़ किधर से हुआ? यशायाह ने खुदावंद को देखा, और एंड कहाँ पर हुआ? खुदावंद मुझे भेज, मैं जाऊँगा तेरी तरफ से। क्या आप आज इसके कलाम को रिसीव करते हैं और कहते हैं कि मुझे भेज? अगर आपका जवाब हाँ के साथ है तो सिर्फ 20 सेकंड्स में और लूँगा। अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम के मुताबिक अपने आप को टेस्ट करें। अब्बा का शंदा बाका सिमरी की सता, आप भी दुआ करें। मैं जानता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा, खुदावंद ने बात की है। अब क्या ये सवाल है खुदावंद के साथ, क्या खुदावंद तू मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है? खुदावंद ने कहा यस, मैं तुझे भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अपने आप को मेरे सामने इस मज़बा पर रख। लिब्रोमो साखियंदरबा साखियंदरबा रीखा मंडला सिखंदिया नामा शांद्रे से। ऐ खुदावंद तेरे फरिश्ते, खुदावंद तेरे फरिश्ते, खुदावंद तेरे मज़बा से इस आग को लेकर तेरे लोगों पर भेजें। क्योंकि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खात्मों को आपके शोले बनाकर इस्तेमाल करता है अपने लोगों की जिंदगी में। जो तेरे साथ दुआ कर रहे हैं, जो तेरे साथ दुआ कर रहे हैं, मुझे भी इस्तेमाल कर, मैं भी तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। तेरे फरिश्ते इस आग को ट्रांसफर करें ताकि आने वाले दिनों में ये भी दुनिया के अंदर निकलकर तेरे नाम का प्रचार कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में तुझसे दुआ करता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।